السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ آدمی کی اکثر تربیت سیکھے ہوئے کے نیچے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی ہو۔ وہ تو انبیاء کی ذات ہے جس کو براہ راست اللہ پاک خود مزین کر کے دنیا کے اندر بھیجتے ہیں، اور ان کی تربیت کرنے والے اللہ رہتے ہیں۔ باقی انسانوں کو تربیت کرنے والا کوئی نہ کوئی چاہیے، یہ پہلی بات۔ لیکن اپنے آپ کو کسی ایک جگہ قید کر لینا، جیسے کہ بیت کو کوئی آدمی ضروری سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمان لکھا ہے کہ اگر کوئی ضروری سمجھتا ہے اس کو تو یہ تو بدعت ہے۔ رہی بات شیخ کامل کی تلاش کرنا، تو بہت آسان ہے، متبع سنت ہو۔ اب متبع سنت بھی آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے تلاش کرے گا۔ خود کو جتنی سنتیں پتہ ہے اور خود کو جتنا دین پتہ ہے اسی حیثیت سے وہ تلاشے گا، یا تو لوگوں کی سنی سنائی میں چلے جائے گا۔ رہی بات جو شیخ کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، یہ بہت اچھی چیز ہے اصولاً، لیکن اس سے مراد شیخ کے جو فطری گناہ ہیں، انسانی فطرت کے ساتھ جو گناہ جڑے ہوئے ہیں وہ ہیں، کیونکہ معصوم تو صرف انبیاء ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس بھی شیخ کو آپ چنو گے وہ انسان ہی رہے گا، اور یقیناً اس کے اندر کمیاں رہیں گی۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ زیادہ بے تکلف نہ ہوا جائے، زیادہ ساتھ میں نہ رہا جائے، کیونکہ جب ساتھ میں رہے گا زیادہ تو کمیاں شیخ کی نظر آئیں گی، شیخ کا وزن کم ہوگا نظروں میں، تو اس کی جو نصیحتیں ہیں ان کا وزن بھی انسان کی نظروں میں کم ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو نصیحت لینی ہو، جتنے رہبری حاصل کرنی ہو، الگ ہو جاوے۔ لیکن ان چیزوں سے مراد اس کی دینی گمراہیاں نہیں ہیں، فرق سمجھیں۔ آج اس چیز کو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بھائی دینی اعتبار سے جو گمراہ پھیلاتا ہو تو اس سے بیعت ہی ختم ہو گئی، آپ کو اس سے بیعت باقی ہی نہیں رکھنی۔ اور رہی بات آدمی کے ضروری ہے کہ کسی کے نیچے آدمی تربیت حاصل کرے، اس کے بنا فضل اعمال کے اندر ایک جملہ جماعت والے ہمارے پڑھتے ہیں، بہت اہم جملہ ہے، لیکن افسوس و تعلیم کے دوران اب بیچارے سیدھے سادے لوگ رہتے ہیں، نکلتا ہے کہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ آدمی کی اصلاح نہیں ہو سکتی چاہے زندگی بھر مجاہدے ہی کرتا رہے، اگر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کسی شیخ کے حوالے نہ کرے۔ آدمی کی فطرت کے اندر بہت ساری عبادتیں پسند ہیں، بہت سارے مجاہدے بھی پسند ہیں، تو وہ کرنا اس کے لیے آسان ہے، لیکن بہت ساری عبادتیں ہیں اس کو پسند نہیں ہیں، بہت سارے مجاہدے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ تو شیخ ہی نگرانی کر کے بتائے گا، بلکہ جو عبادات اس کو پسند ہے وہ کرتا رہے گا تو اس سے اس کی اصلاح بھی نہیں ہوگی، اور اس کے جیسے اس کے اندر تکبر بھی آئے گا، تو مجاہدے بھی اس کے اندر تکبر پیدا کریں گے۔ تو ضروری ہے کسی کی نگرانی میں۔ آج مسئلہ یہی ہے، مدارس سے فارغ ہونے والے سند مل جاتی ہے، اب اپنے آپ کو اتنا بڑا علامہ سمجھتے ہیں کہ باپ کو بھی چاہتے ہیں کہ باپ میرا ادب کرے۔ ہاں، یہ بہت بڑی پریشانی چل رہی اس وقت۔ عمر کچھ نہیں ہے، 20-21 سال کے ہیں، لیکن وہ بڑے ابا تایا، اب کچھ شریف مزاج کے لوگ، اکثر لوگ نو عمر لونڈا عالم بن گیا تو اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے اندر اور بگاڑ آ رہا ہے۔ تبلیغ والوں کے اندر بھی یہی ہے کہ 4 مہینے چلے گئے، چلے چلے گئے، اب کسی شیخ کامل کی تلاش کر کے اس کے انڈر میں رہنا چاہیے۔ اور اس وقت کا بگاڑ خانقاہ لائن کے اندر یہ جتنے نقش بندی سلسلے کے نکلے ہیں نا، اکثر ان کے اندر یہ بس اللہ ہی حفاظت فرما، ہم پہلے سے چشتی ہیں اور چشتی سلسلہ ہی چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں، اصلاح نقش بندی سلسلے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سلسلے کا کوئی بڑا بزرگ یہی تھا، سب سے بڑا چیٹر ذوالفقار نقش بندی، جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھا، چیٹنگ کر کے زامبیا سے بھاگا، بدماش، اور ہر قسم کی فراڈی طریقے سے خلافت بانٹا۔ اب اس کے نیچے کے جو لوگ ہیں ان کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان ساری حرکتیں اعلانیہ ہیں اور یہ گمراہیاں، اس کے باوجود اس کو شیخ بن رہے ہیں، بول رہے ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے، اس وقت کی جو مروجہ خانقاہیں ہیں، بس آ رہی ہے دیگ،
کھا رہے ہیں دیکھ اور ذکر کرنے کے بعد اپنے آپ کو اتنا بڑا اللہ والا سمجھ لیتا ہے کہ، اور یہ عام طور پہ ہے، جیسے تبلیغ والا 4 مہینہ لگا لیتا ہے، عالم کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، اور یہ خانقاہ والا خانقاہ میں جا کے آتا ہے تو چونکہ مقصد نہیں سمجھتا ہے. اصل مقصد دینداری ہے، اصل مزاج جو ہے دینداری والا بن جائے. اور دیندار جو ہوتا ہے نا، اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس کو بے دینی کھٹکتی ہے. خود تہجد گزار ہے، گھر میں میوزک بج رہے ہیں، غیر شرعی شادیوں کے اندر مدرسے سے فارغ ہے، قاسمیہ شریک ہو رہا ہے، تو یہ دینداری نہیں ہے، یہ تو فن ہے جو سیکھ لیا ہے، اس کی بنیاد پہ دھوکے میں ہے. اور رہی بات حق علماء کی، تو حق علماء ہر زمانے میں موجود رہیں گے، لیکن سستی شہرت اور سستی دکان چمکانے والے لوگ نہیں رہیں گے. ہمارے ایک نام میں اس لیے نہیں دیتا اللہ والوں کا، ایک اللہ والے ہیں، حالانکہ وہ عالم بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی خانقاہ میں جاؤ تو کھانے کی صفوں میں گھومتے ہیں. بھائی مقامی کو کھائے نہیں ہے، مقامی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ کھانے کی ہماری وہ عیاشی کی جگہ نہیں، اٹھ جاوے. ایسے اللہ والے بھی ہیں. ایک اور اللہ والے ہیں، ان کی خانقاہ کے اندر کھانا اتنا سادہ رہتا ہے کہ جو جینیون بھوکھا ہو وہی کھائے گا، ہلکا پھلکا بھوکھا ہوگا وہ ان کا کھانا دیکھ کے بھی اس کی بھوک اتر جائے گی، بھوک مر جائے گی. بینگن اور کھچڑی رہتی ہے اور کڑی رہتی ہے. تو اس طرح کے اللہ والے ہیں. وہی اللہ والا، اس کو بہت بڑی ایک آدمی آیا BMW کار دے گیا، زبردستی تھما کے چلا گیا، اور بہت دنوں بعد کہتا ہے فون کیا، حضرت میں فلاں بول رہا ہوں. ہاں جی بولیے. حضرت پہچانا نہیں. ارے بھائی بولیے نا، کام کیا ہے، پہچاننے کی ضرورت. ارے حضرت میں وہی بول رہا ہوں جو آپ کو گاڑی نہیں دی حضرت. ارے ہاں بھائی بڑا اچھا کیا آپ نے فون کیا، وہ گاڑی ویسی کی ویسی پڑی، اس کو سیل بھی نہیں مارا، پہلے مہربانی کرو لے جاؤ پہلے. یہ تو دنیا کا ماننے والا دکان کھول کے رکھی ہے. مجھے کوئی مروت نہیں ہے. انشاءاللہ آخرت میں جواب دہی کے ساتھ. یہ سجاد نعمانی ہیں، یہ ذوالفقار نقشبندی ہیں، یہ سب ایسے ہی ہیں، ایسے ہی ہے. اللہ ان سب سے حفاظت فرماوے. رہی بات اہل اللہ کی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں. حضرت مولانا قمرالزمان صاحب کی زندگی ہمارے سامنے گزر گئی. آج 50 سال کا ہونے کا آیا، 13 سال کا تھا تب سے وہی فقیر حال گھوم رہے ہیں. رہی بات اللہ حفاظت فرماوے. اس لیے بہت سارے لوگ ایسے اللہ والے بھی موجود ہیں، ہر زمانے میں رہیں گے. عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جو شہرت پائے ہوئے ہیں، انہوں نے دھندا بنایا ہوا ہے. فٹافٹ ہر علاقے میں اپنا دھندا بڑھانے کے لیے جتنے جلدی میک ڈونلڈ کی فرینچائز نہیں کھول. ہم پہلے زمانے میں سنتے تھے کہ ہر گھڑی ہر پل میک ڈونلڈ کی فرینچائز کھلتی ہے، اس سے فٹافٹ یہ لوگ خلیفہ بناتے ہیں ہر جگہ بغیر دیکھے. 24 سال کا نو عمر لونڈو کو خلیفہ بنا دیے ہیں. اللہ حفاظت فرماوے. سب سے پہلے تو علماء، اپنے علاقے کو علماء کرام سے تعلق رکھیے، ان سے دین جیتا. اور زندوں کی تقلید کا تو ویسے بھی ہمیں حکم ہی نہیں ہے، سب سے بڑی جہالت والا. پھر ہم کس کو مانیں؟ اگر کوئی عالم پوچھ رہا ہے تو بہت بڑا جاہل ہے. اس سوال میں اس کی جہالت ظاہر ہو رہی ہے. زندوں کو تو ماننے کا ہمیں حکم ہی نہیں. تقلید کرنے کا بہت شوق ہے تو دنیا سے جو چلے گئے ان کی تقلید کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے. السلام علیکم. اور آخری بات، وہ ایک بہت بڑا کوٹ میں نے بھی چینل پہ ڈالا تھا کہ چراغوں کے زمانے کے اندر جتنا لکھا گیا اتنا بجلی کے زمانوں کے اندر پڑھا بھی نہیں گیا ہے. الحمدللہ بہت لکھا جا چکا، بہت کہا جا چکا. آدمی ان سے رہبری حاصل کرے، اہل سنت الجماعت کے چند اصولوں کو پکڑ لے. اصل اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ بے عیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں، صحابہ معیار حق ہیں. ان کو پڑھے، ان کو سمجھے، ان کی زندگی سے رہبری حاصل کرے. اور مقامی علماء جو ہمارے مسلک کے معتبر علماء ہوں ان سے رہبری حاصل کرے. آج کے زمانے میں کسی ایک کا وفادار ہو جائے گا نا، پھر اس کی دینی گمراہیاں بھی اپنی وفاداری کی وجہ سے تعویل کرے گا، چشم پوشی کرے گا. پھر بھی اللہ والے ہیں، موجود ہیں بہت سارے. ہم بھی کسی نہ کسی سے نسبت رکھتے ہیں الحمدللہ، اور آج بھی رہبری لیتے ہی رہتے ہیں. میرے فون کے اندر سرچ کریں گے سر مفتی، تو ایک پیج کے اوپر مفتی نام سماتے ہی نہیں ہیں، 2-3 بار سکرول کرنا پڑتا ہے تب جا کے مفتیوں کے نام ختم ہوتے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.